على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا إنا بل كنا ظالمين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: هدى من نفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: ورواه ابن ماجه عن محمد بن بشار عن يزيد بن هارون عن العوام بن حوشب به نحوه. وزاد قال العوام: ووجد تصديق ذلك في كتاب الله عز وجل حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ وہ حرام علی قریۃ اہلکناہا، یعنی یہ بات ناممکن ہے بستی والوں پر جن کو ہم نے ہلاک کر دیا ہے کہ وہ لوٹ آئیں دنیا میں. یہ نہیں ہو سکتا. اصل میں یہ آیات مبارکہ جو ہیں کفار کے اعتراض کے رد میں نازل ہوئی کہ جب کفار کو اللہ تبارک و تعالی کے عذاب قیامت سے ڈرایا جاتا تو نعوذ باللہ وہ استہزاء کہتے کہ بھئی آج تک کوئی آدمی جو مر گیا ہے کوئی زندہ نہیں ہوا، جن پہ ہزاروں سال بیت گئے، کم سے کم تقریباً یعنی ایک اندازے کے مطابق 6000 سال سے زیادہ جو ہے وہ دنیا کو گزر چکا ہے. سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر اس وقت تک جو لوگوں نے اندازاً حسابات لگائے ہیں، حسابات قائم کیے ہیں، جب سے حساب ملتا ہے اسی انداز سے پھر پیچھے چلے جاتے ہیں، تو تقریباً 6000 سال سے کچھ زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے. اور 6000 سال کوئی معمولی سی مدت نہیں ہوتی. تو اس لیے مخالفین کو، کفار و مشرکین کو، مکذبین کو یہ موقع ملتا تھا کہ دیکھو جی اتنے ہزاروں سال گزر گئے، جو مر گئے وہ آج تک نہیں واپس آئے، تو یہ بات ہم کیسے مان لیں کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ واپس ہوں گے اور دوبارہ اٹھائے جائیں گے. تو اسی لیے علماء نے فرمایا ہے کہ سب سے اہم مسائل جو ہیں نا اللہ کے قرآن میں اور دعوت انبیاء میں، جیسے آپ پڑھ چکے ہیں، وہ 3 مسئلے ہیں: توحید، نبوت و رسالت اور قیامت. تو اسی ضمن میں علماء فرماتے ہیں کہ سب سے مشکل مسئلہ جو کسی کے یقین و ایقان میں آنا ہے وہ قیامت ہے،
چونکہ توحید کا مسئلہ جو ہے اللہ محروم نہ کرے، یہ تو انسان کی فطرت میں ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ۔ عالم ارواح میں بھی ہم سب عہد کر چکے ہیں کہ الست بربکم قالوا بلی، اور یہ ایک اندھے آدمی کو بھی سمجھ آ سکتی ہے بات کہ دیکھو ایک حرم شریف ہے، اس کا انتظام ہے، محرم ہے، مطاف ہے، قالینیں ہیں، وضو ہے، پانی ہے، دروازے ہیں، کتنے آدمی کام میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اگر ایک منطقے کا کام بغیر کرنے والوں کے نہیں چل سکتا تو کائنات بغیر چلانے والے کے کیسے چل سکتی؟ یعنی ایک ایسی بات ہے کہ ایک عام عقل والے کے دماغ میں بھی یہ بات آ سکتی کہ بھئی آخر اس کائنات کے بنانے والا تو کوئی ہے نہیں۔ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ صحرا میں جائیں اور خود بخود ایک بلڈنگ کھڑی ہو جائے۔ ایک مکان کو بنانے کے لیے کتنے آدمیوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ پہلے پیسے کی ضرورت ہے، پھر آرکیٹیکٹ کی ضرورت ہے، مہندسین کی ضرورت ہے، معماروں کی ضرورت ہے، بنانے والوں کی ضرورت ہے، پھر اس میں لکڑی کے کام کرنے والے الگ ہیں، لوہے کا کام کرنے والے الگ ہیں، الومینیم کا کام کرنے والے الگ ہیں، بجلی کا کام کرنے والے الگ ہیں، یعنی وہ کتنے سینکڑوں آدمی، سینکڑوں کمپنیاں، سینکڑوں کمپنیوں کا مال اس میں لگتا ہے ایک بلڈنگ بنتی۔ تو اگر اس ایک بلڈنگ بغیر بنانے والے کی نہیں بن سکتی تو یہ ساری کائنات کیسے بن گئی؟ آخر آسمان ہے، زمین ہے، ہوائیں ہیں، درخت ہیں، فضائیں ہیں، جنگلات ہیں، دریا ہیں، سمندر ہیں۔ تو کسی نہ کسی ضمن میں اللہ بدبخت نہ بنائے تو توحید بھی عقل میں آ جاتی۔ اسی طرح انبیاء اور رسولوں کا جو مسئلہ ہے وہ بھی اتنا مشکل نہیں ہے کہ جب ہم خدا کو مان لیں گے تو خدا کو ہم دیکھ تو نہیں سکتے، اور اس کا حکم ہے کہ میری عبادت کرو، تو کسی کو تو بھیجے گا نا جو ہمیں سمجھائے عبادت کیا ہے، جو ہمیں سمجھائے عبادت کس طرح کی جاتی ہے۔ یعنی یہ بھی ایک عقلی معاملہ ہے، ہر بندے کے دماغ میں آ سکتا ہے کہ بھئی ایک ملک ہے، حکومتیں ہیں، وہ بھی تو سفیر بھیجتے ہیں کہ بھی ہماری پالیسیوں کو نافذ کرو، ہمارے بارے میں بتاؤ، تعارف کراؤ، ہم کیا چاہتے ہیں، ہماری کیا حیثیت۔ تو اللہ پاک نے جو آخر اتنی بڑی کائنات کو بنایا ہے اور یہ بھی فرما دیا ہے کہ سب انس و جن کو میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب کن چیزوں سے اللہ راضی ہوتا ہے، کن سے ناراض ہوتا ہے، کسی کو بھیجے گا تو بتائیں گے۔ اسی لیے اللہ نے رسلا مبشرین و منذرین، اللہ نے رسول بھیجے ماننے والوں کو خوشخبری سنانے والے اور انکار والوں کو ڈرانے والے۔ تو مسئلہ نبوت اور رسالت بھی دماغ میں آ سکتا ہے، اللہ محروم کر دے تو الگ بات۔ پھر انبیاء کی صداقت ہے، دیانت ہے، امانت ہے، وہ امت کے سامنے ہوتی ہے۔ سب سے بڑا مشکل مسئلہ جو ہے وہ قیامت، اس کا سمجھانا بھی مشکل، سمجھنا بھی مشکل۔ جس قدر آپ اس کو سمجھائیں گے، اگر اللہ سینہ نہ کھولے نا تو آدمی کو سمجھ نہیں آتی کہ جی ہم مر گئے، ٹھیک ہے مر گئے، مٹی میں دفن ہو گئے۔ اب کیسے سمجھ آئے کہ جی قبر جو ہے وہ 70 ہاتھ کھل جائے گی؟ کیسے سمجھ آئے؟ یہ بات عقل تو نہیں سمجھتی۔ کیسے سمجھ آئے کہ جی ہم نے قبر بنائی اور قبر کو باقاعدہ اینٹوں سے اور سیمنٹ سے اور سنگ مرمر سے ہم نے بند کر دیا ہے، تو فرشتے کیسے چلیں گئے اندر؟ یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ ایک آدمی ہے، اللہ نہ کرے جہاز کریش ہوئے، ریزہ ریزہ ہو کے اڑ گیا، اس کی لاش ہی نہیں ملی، تو فرشتے کس سے سوال کرتے ہیں؟ یہ بات سمجھ نہیں آتی۔
اسی طرح پھر آدمی کو یہ سوچ پڑتی ہے کہ بھائی 100 سال 200 سال 1000 سال 6000 سال گزر گئے کوئی بھی دوبارہ نہیں آیا. اس لیے یاد رکھیں کہ قیامت کا مسئلہ سمجھنا جو ہے وہ بہت ہی مشکل ہے. اسی لیے قرآن پاک نے مسئلہ قیامت پہ اتنا زور دیا ہے، اتنے دلائل بیان فرمائے ہیں کہ ہر صورت میں کسی نہ کسی انداز میں قیامت کا ذکر موجود ہے، کیونکہ مسئلہ مشکل ہے اور ما سوائے نور ایمان کے یہ سمجھ آ ہی نہیں سکتا. کسی بھی طرح سمجھ نہیں آتی. اسی لیے کافر کہتے تھے نا عجیب بات ہے اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، ہم دوبارہ اٹھیں گے. عجیب بات ہے اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ فِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، ہمیں دوبارہ پیدا کیا جائے گا. اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا، ہم جب مر جائیں گے مٹی ہو جائیں گے ہڈیاں، اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے. قُلْ مَن يُحْيِيهَا الَّذِي وَهِيَ رَمِيمٌ، کہ جب ہماری ہڈیاں سرما بن جائیں گی تو دوبارہ ہم کیسے اٹھیں گے؟ یہ بات عقل میں نہیں بیٹھتی. ہاں جب اللہ نور ایمان کی روشنی عطا فرما دیتے ہیں تو پھر ایمان کی روشنی میں تو مسئلہ مشکل ہے ہی نہیں. پھر تو کوئی بات ہی نہیں ہے کہ جو اللہ ہمیں پہلے پیدا کرنے پہ قادر ہے وہ دوبارہ پیدا کرنے پہ بھی قادر. جو اللہ ہمیں ایک قطرہ پانی سے انسان بنا سکتے ہیں اور جس رب نے ماں کے پیٹ میں ہماری حفاظت کی ہے، ہماری تصویر بنائی ہے، وہ دوبارہ قادر ہے کہ ہمیں قبروں میں سے بھی دوبارہ کھڑا کر دے. جب ایمان کی روشنی آ جائے پھر تو مشکل ہے ہی نہیں ہے. جب تک ایمان کی روشنی نہ آئے اس وقت تک مسئلہ سمجھنا جو ہے وہ بہت مشکل ہے. ہمیشہ یاد رکھیں. اس لیے پھر اللہ نے قرآن میں بھی اور میرے مدنی سرکار کی زبان مبارک سے بھی قیامت کی بڑی تفصیل بتلائی ہے کہ یہ نشانی، یہ نشانی، یہ نشانی، یہ نشانی، یہ نشانی، کہ جب آدمی ان نشانیوں پہ غور کرے گا وہ علامتیں آتی جائیں گی تو اب یقین پختہ ہوتا جائے گا. ہاں حضور نے فرمایا تھا یہ ہوگا، ہو گیا. دیکھو نا آدمی جب سفر کرتا ہے نشانی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ راستے میں لگے ہوتے ہیں، میل لگے ہوتے ہیں کہ بھئی اب مدینہ منورہ جا رہے ہیں، کتنا میل؟ بھئی 450 میل، 10 کے بعد 440 میل، پھر جناب 10 اور گزر جاتے ہیں 430 میل ہو. پھر ہم آگے جاتے ہیں، اچھا جی ہم وادی خلیص آ گئے، وادی قدید آ گئے، ہاں عصفان آ گئے، مسمات آ گئے، اب ہم جناب علی تیمہ آ گئے، اب ہم جناب ابیار الماشی آ گئے، اب جناب ہم ابیار علی ہو. علامتیں آتی جاتی ہیں تو اگر ٹھیک بھائی ٹھیک جا رہے ہیں، مدینہ شریف آ رہا ہے، آ رہا ہے، آ رہا ہے. اب ماشاء اللہ تو قبا آ گئے ہیں. یوں مڑے وہ دیکھو یار وہ منارے بھی نظر آ رہے ہیں مسجد نبوی کے. ماشاء اللہ تو حرم میں آ گئے ہیں. تو اسی طرح اللہ کے نبی نے ہمیں قیامت کی نشانیاں بتلائی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علامات قیامت میں سے ہیں کہ علم اٹھ جائے گا، علم اٹھ جائے گا. قرآن پڑھنے والے زیادہ ہوں گے، سمجھنے والے نہیں. اب دیکھ لو اسی حرم میں ہم جب قرآن شریف یاد کرتے تھے چھوٹے تھے مدرسے میں، اللہ اکبر
جس طرف حرم کے کونے میں نظر ڈالو نہ جی بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مشائخ، بڑے بڑے علم کے پہاڑ بیٹھے ہیں، کوئی وہاں درس دے رہا ہے، 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 کوئی تفسیر میں اپنا مقام رکھتا ہے، کوئی حدیث میں اپنا مقام رکھتا ہے، کوئی فقہ میں اپنا مقام رکھتا ہے، کوئی علم میراث کا بادشاہ ہے، کوئی علم القواعد کا بادشاہ ہے، کوئی افتاء پہ بیٹھا ہے، عجیب، یعنی اس قدر جدھر نظر ڈالو علم پہ نظر، علماء پہ نظر۔ اب ایسا 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 علم کیسے اٹھے گا؟ بے موت علماء، کہ علماء فوت ہوتے جائیں گے، وہ جگہ کوئی پر نہیں کرے گا۔ چلو ہم ٹھنڈے دل سے دیکھ لیں، آج 100 یونیورسٹی بھی بنا دو تو ایک شیخ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ کسی یونیورسٹی سے نہیں نکلے گا۔ شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ جیسے آدمی جو ہیں، کوئی یونیورسٹی ابھی پیدا ہی نہیں ہوئی جو بنائے، کیونکہ یہ لوگ یونیورسٹیوں سے پیدا نہیں ہوتے۔ یہی جھگڑا ہے جو نئے لوگوں کو سمجھ نہیں آتا، بلا وجہ لڑائی ہو رہی۔ آپ دیکھ لیں، یعنی صحابہ تابعین، وہ تو بڑا دور ہے نا، وہ تو خیر القرون کا دور ہے، ان کی تو بات ہی کیا ہے۔ لیکن ٹھنڈے دل سے غور کریں، توجہ کریں، سمجھیں۔ امام بخاری، امام ترمذی، مسلم، ابی داؤد سجستانی، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ، ان کے بعد آ جائیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحم اللہ، ابن القیم رحم اللہ، بڑے بڑے لوگ جو ایمان سے گئے کس یونیورسٹی سے پڑھے تھے؟ یہ اللہ نے مقام مسجد کو دیا ہے، کیونکہ پہلا مدرسہ حضور نے مسجد میں بنایا۔ پہلا مدرسہ جو ہے مسجد نبوی میں تھا، اصحاب صفہ۔ ابھی ہریرہ جیسا حافظ الحدیث کہاں سے پیدا ہوا؟ مسجد۔ عبداللہ ابن عباس جیسا مفسر کہاں سے پیدا ہوا؟ مسجد۔ عبداللہ ابن مسعود جیسا فقیہ کہاں سے پیدا ہوا؟ مسجد۔ ابی ذر جیسا زاہد کہاں سے پیدا ہوا؟ مسجد۔ خالد ابن الولید جیسا سپاہ سالار کہاں سے پیدا ہوا؟ مسجد۔ ابی عبیدہ ابن الجراح جیسا امین کہاں سے پیدا ہوا؟ مسجد۔ صداقت کا مینار سیدنا ابی بکر کہاں پیدا ہوا؟ مسجد۔ حق و باطل کے نکھارنے والا فاروق کہاں سے آیا؟ مسجد۔ غنا و حیا کا مجسمہ عثمان کہاں سے آیا؟ مسجد۔ قضاء و عدل کا پیکر کہاں سے آیا؟ حضرت علی، مسجد۔ اب آ جائے آگے حضرت مجاہد، حضرت اکرمہ، حضرت قتادہ، حضرت سدی، حضرت سعد، ایک سے ایک عالم جو پیدا ہوئے، کہاں سے پیدا ہوئے؟ مسجد۔ اس لیے یہ تو بلا وجہ جھگڑا ہے۔ کہتے ہیں نا جی دینی مدرسے ہیں، ان کو جدید بنا دو۔ تم جدید کو پہلے دینی بنا دو، ہم دین والوں کو جدید بنا دیں گے۔ دیکھو نا، ہمیں جو کہا جاتا ہے جی اپنے مدرسوں میں ریاضیات لے آؤ، کمپیوٹر لے آؤ، فزکس لے آؤ، کیمسٹری لے آؤ، ٹھیک ہے جی حاضر۔ تم اپنے کالجوں میں بخاری لے آؤ، مسلم لے آؤ، ترمذی لے آؤ، ہم حاضر۔
تم بھی اپنی یونیورسٹیوں کے اندر جو ہے نا جی کتاب التوحید لے آؤ، تم بھی وہاں جناب ہدایہ اولین و اخیرین لے آؤ، تم بھی فتح القدیر لے آؤ، ٹھیک ہے، اہلاً و سہلاً، ان کو تم دین والا بناؤ، ہمیں دنیا والا بناؤ، حاضر، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی سر پھٹاپن نہیں، کوئی اختلاف کی بات ہی نہیں۔ لیکن یہ ایک ایسی بلا ہے، ایک بات یاد رکھو کہ جب دنیا ملے گی نا پھر گڑبڑ ضرور ہو، پھر کوئی امام بخاری نہیں پیدا ہو، پھر کوئی شاہ ولی اللہ نہیں پیدا ہو، پھر کوئی شاہ عبد العزیز نہیں پیدا ہوگا، پھر کوئی شاہ عبد القادر نہیں پیدا ہوگا، پھر کوئی نانوتوی گنگوہی اور شیخ الہند پیدا نہیں ہوگا۔ یہ مسجدوں کی برکت، یہ پرچیوں پہ پڑھنے والے جو ہیں نا وہ ہیرا بنتے ہیں، یہ رات کو چٹائیوں پہ سونے والے جو ہیں وہ تہجد پڑھتے ہیں، ڈبل بیڈ پہ لیٹنے والا نہیں پڑھتا، وہ کرکٹ کھیلتا ہے، ہاکی کھیلتا ہے، وہ انڈور گیمز کھیلتا ہے، وہ لڑکیوں کے ساتھ سوئمنگ کرتا ہے، وہ بخاری شریف نہیں آتے۔ ایک بات ہے، وہ اللہ والے ہیں، مست ہیں، فقیر ہیں، ان کو اپنا کام کرنے دو، تم اپنا کام کرو، کیا جھگڑا، کیا لڑائی، کیا فساد۔ اچھا ایک بات اور بھی، میں اللہ کے حرم میں بیٹھتا ہوں، کبھی آپ تجربہ کریں، خدا کی قدرت ہے کہ ان کے جو بیوروکریسی ہے یا آئی سی ایس ہے یا بڑے بڑے ڈگریوں والے لوگ ہیں نا، ان میں بھی قابل ترین جو پیدا ہوا یا مولوی کا بیٹا تھا یا مولوی کا بھتیجا تھا، اس کا باپ دادے میں کوئی نہ کوئی مولوی ضرور تھا، تحقیق کر لو۔ پورے اس ذخیرے کو ڈھونڈ نکالو، جو کوئی ان میں بھی ہیرا بنا ہے نا جی، نکلا ہے اپنے اپنے فن میں، مقام میں، اس کے پیچھے بھی مولوی نہیں چھوڑتا، کہیں نہ کہیں مولوی لگا ہوا ہے۔ یہ خدا کی شان۔ تو اس لیے آپ دیکھیں نا جی، حضور نے نشانی بتا دی کہ علم اٹھ جائے گا، جاہل لوگ فتوے دیں گے، قاری بہت ہو جائیں گے۔ اب ذرا دیکھیں یہ نشانی گزر تو نہیں رہی۔ حضور نے فرمایا کہ ایک وقت آ جائے گا کہ جو لوگ کبھی بکریاں چراتے تھے اور اونٹ کے دودھ پہ گزارا کرتے تھے، وہ اونچی اونچی بلڈنگیں بنائیں گے۔ سوچیں ذرا، کو نشانی ایک اور میل آ تو نہیں کیا قیامت کی طرف جانے والا۔ اسی طرح حضور پاک نے فرمایا کہ نوجوان بچے جو ہیں وہ دوستوں کے ساتھ تو بڑے وفادار لیکن ماں باپ کے غدار ہوں گے۔ کیا یہ منزل گزر تو نہیں رہی؟ تو دوستوں سے بڑے مخلص ہیں، ساری ساری رات یاروں کے ساتھ بیٹھے، اور دوست ان کو حکم دینا کہ بھائی تم کہاں کھڑے ہو، دیکھو اب بھی پہنچو، ٹھیک ہے حاضر میں آ رہا ہوں، لیکن ماں باپ کی شکل دیکھنے کو ترستے۔ کبھی بھولے سے پوچھ بھی لیں بیٹا کہاں گیا، تو کیا ہو گیا، کیوں، میں جہاں گیا تھا، بیٹا بول رہا ہے۔ یہ علامات قیامت۔ حضور پاک نے فرمایا کہ تمہارے بڑے جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے لوگ ہوں گے۔ فرمایا تمہارے اغنیاء جو ہیں، دولت والے، وہ بخیل ہو جائیں گے، کسی کو دکھانے کے لیے تو 2 لاکھ کا چیک دے دیں گے، غریب مانگے 1 ریال کا دفعہ۔
اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی وقت آ جائے گا کہ گانا بجانا عام ہو جائے گا. کیا خیال ہے؟ آ گئی قیامت کی نشانی یا نہیں آئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عریانی اور بے حیائی اور زنا عام ہو جائے گا. کیا خیال ہے؟ ٹھنڈے دل سے دیکھتے جائیں، ایک ایک نشانی کو دیکھتے جائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امانت جو ہے وہ اٹھ جائے گی. بس اب لوگ گنیں گے یار فلانا آدمی دیانتدار ہے، حالانکہ تو ہر مومن کو دیانتدار ہونا چاہیے. یہ تو نہیں نا انگلیوں پہ گنے کہ فلانا آدمی اچھا ہے. بھائی جب مسلمان ہے تو سارے مومن امین ہوں. فرمایا امانت اٹھ جائے گی. اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی قوموں میں جو جو گناہ تھے وہ سارے میری امت میں آ جائیں گے. نا ایمان سے کہیں، آج سے صرف 50 سال پہلے آپ نے کبھی سنا تھا کہ ایک لڑکی کو اٹھا کر اس کے ساتھ اجتماعی زیادتی کی جائے؟ ٹھنڈے یہ چیز جو ہے صرف علماء نے لکھا ہے کہ حیوانوں میں بھی صرف زیادہ تر کتے میں ہوتی ہے کہ بھئی ایک کو تو باقی کتے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ یہ ایک بندہ کھڑا ہو ایک آدمی برا کر رہا ہو، یہ تصور ہے. یہ آپ نے کبھی سنا تھا جی غصہ آ گیا لڑکی کا کپڑے اتار کے بازاروں میں پھرایا گیا؟ یہ آپ نے کبھی سنا تھا کہ لڑکی سے زیادتی بھی کی گئی، اس کے سر پہ اس طرح پھیرا گیا، اس کی بھویں بھی مون ڈالی گئی، گلے میں رسی ڈال کے مار کے سڑک پہ پھینک دیا گیا؟ سنا تھا کبھی؟ اچھا یہ آپ نے کبھی سنا تھا کہ جناب ایک ایسے زلزلے آ جائیں گے کہ صرف 24 گھنٹے میں لاکھوں لوگ ختم ہو جائیں گے، لاکھوں گھر اجڑ جائیں گے، لاکھوں بچے یتیم ہو جائیں گے، لاکھوں عورتیں بیوہ ہو جائیں گی؟ اور اس وقت تقریباً اب سونامی میں پھر اللہ کا عذاب آ رہا ہے تو 1.5 لاکھ بچہ ہے جس کی عمر دودھ پینے سے لے کر 3-4 سال تک ہے. 1.5 لاکھ. ان سب کو کون لے گئے ہیں؟ انگریز کافر. وہ مسلمانوں کے لے آئے وہ بچہ. اب جس کو وہ پالیں گے پڑھائیں گے جوان کریں گے وہ مسلمان بنے گا. تو مسلمانوں نے کتنا کہا کہ یار ایک ایک بچہ ہمیں بھی دے دو، کسی کا ہو بچہ ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. حضور پاک نے فرمایا کہ کاد ان یکون المعروف منکرا والمنکر معروفا، کہ بھلائی جو ہے وہ برائی بن جائے گی اور برائی جو ہے وہ بھلائی بن جائے گی. حضور پاک نے فرمایا کہ بدأ الاسلام غریبا وسیعود غریبا کما بدأ. فرمایا اسلام جب آیا تو اجنبی تھا پھر اجنبی بن جائے گا اپنے دیش میں. آپ ٹھنڈے دل سے کسی مولوی پر غصہ نہ کریں، ٹھنڈے دل سے سوچ لیں. ایک آدمی شریعت کے مطابق داڑھی رکھے اور پنڈلیوں تک اس کا چادر اور کرتا ہو، سر پہ اس نے پگڑی باندھی ہوئی ہو، مسواک اس کی جیب میں ہو، آپ ایمان سے کہیں اس کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کارٹون جا رہا ہے. ٹھنڈے سے
جرم کیا ہے کہ اس نے شکل بنائی ہے جو انبیاء کی تھی، لباس اسی طرح پہنا ہے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنتے تھے، پگڑی اسی طرح سر پہ رکھی ہے جیسے حضور پاک رکھتے تھے، مسواک حضور کو اتنا محبوب تھا کہ آخری وقت میں وفات سے قبل بھی مسواک فرمایا۔ تو اس کو دیکھ کے ہم ہنستے ہیں، وہ دیکھو یار یہ کون جا رہا ہے۔ آج اگر کوئی عورت بیچاری جیسے ہمارے پٹھان ہے نا ضدی، وہ ابھی تک وہی پرانا برقع عورتیں پہن لیتی ہیں بیچاری، وہ ٹوپی ہوتی ہے اور ایسے بند ہوتا ہے، کوئی جا رہی ہو گیا دیکھو جی ہیلی کاپٹر اڑ رہا ہے ٹھنڈے سے، اس کے مقابلے پہ عورت نے جین پہنی ہوئی ہو اور اوپر جناب ہاف بازو کی شرٹ پہنی ہوئی ہو، بال کٹوائے ہوئے ہوں، سینہ تان کے چل رہی ہو، تو سب کہیں کہ بھائی کسی بڑے گھر کی ہے۔ کیا خیال ہے میم صاحب میڈم؟ یہ حالی کیپٹر کہتے ہیں جی برقع ہے کہ خیمہ لگایا ہوا ہے؟ یار تمہیں کپڑے اتارنے کا حق ہے تو ان کو پہننے کا بھی حق ہے، ناراض کیوں ہوتے ہو؟ اگر آزادی رائے ہے تو تمہیں اگر اتارنے کا حق ہے، ان کو پہننے کا حق ہے، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ وہ خیمہ لگائیں، وہ ہیلی کاپٹر بنے، وہ جناب کمبل سر پہ رکھ لیں، تمہیں کیا تکلیف؟ ٹھنڈے دل۔ اب جناب آپ کو ایک سپاہی بھی ملے نا، آپ کی داڑھی دیکھے نا تو ہے او اللہ معاف کرے، ایسے 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 ہو کہے گا ہاں دیکھو یار اس کا دیکھو 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 اس کی تصویر دیکھو، معلوم ہوتا ہے یہ وہی ہے۔ اور سوٹ پہنے ہوئے ہو، 3 پیس سوٹ ہو، پینٹ سوٹ ہو جناب، اور کلین شیو ہو اور ٹھیک ٹھاک، اور مجال ہے اس کی گاڑی کو کوئی ہاتھ دے، یار پتہ نہیں کوئی منسٹر ہوگا، کوئی بڑا آدمی ہوگا، جانے تو یار کوئی مصیبت نہ گلے پڑ جائے۔ اور پھر اللہ معاف کرے کوئی بگڑا تگڑا عقل کا ہو، اس کو بھی ہاتھ نہیں دیتے ہیں، بڑے سمجھدار۔ بگڑے ٹگڑے بھی ہوتے ہیں نا ہمارے لوگ، عقل سے فارغ پیدل ہوتے ہیں جو، ان کو بھی ہاتھ نہیں دیتے، سمجھتے ہیں نا کہ پاگل آدمی ہے، ہاتھ دیں گے گلے پڑ جائے گا۔ شریف آدمی خدا کرے ان کی مصیبت میں نہ آئے۔ تو اس لیے مجھے ان سے بات نہیں، آپ سوٹ پہنے، آپ جو مرضی ہے کریں، آپ اپنا گھر والوں کو بھی آپ اسکرٹ پہنوائیں، بال کٹوائیں، مولوی مکی کے کہنے سے رک جائیں گے آپ، جو مرضی ہے۔ آج تو 2 سال کی بچی ہوتی ہے تو ہم اس کو جین پہنانا سکھاتے ہیں اور یہاں تک کپڑا پہناتے ہیں تاکہ وہ بڑی ہو گئے، اور سر پہ کپڑا رکھ ہی نہیں سکتی، درد ہو جاتا ہے اس کو، ساری زندگی بھی رکھا غریب نے۔ اور ماشاءاللہ مسلمان بچی کو ہاتھ میں پکڑ کے 2 سال کی بچی کو انگریزی لباس پہنا کے بڑے فخر سے طواف کرواتا ہے، اور بلانا بھی ہو نا پوچھو تو یہ کبھی نہیں کہے گا جی میری بیٹی ہے، شی از مائی ڈاٹر، وہ بھی کہے گی بائے بائے، کیونکہ سکھا ہم یہ رہے ہیں نا، پھر خوش ہوتا ہے، دیکھو جی میری بچی کتنا سمجھدار ہے، 2 سال کی ہے تو ٹاٹا کرتی ہے۔ اور اگر کسی کی بچی کلمہ پڑھ لے گو یار کیا سکھا رہے ہو، ابھی سے مولوی بنا رہے یار، آزادی کے دن ہے، کھیلنے کودنے دو بچی کو۔ یار یہ کیا تم نے سکھا دیا ہے، اللہم صلی علی اللہم صلی علی، یہ کیا کر رہی ہے؟ یہ دیکھو علامات قیامت ہیں کہ نہیں؟ بس مجھے اس سے بات نہیں، 1400 سال پہلے جو حضور نے فرمایا اب وہ نقشہ آپ کے سامنے ہے یا نہیں ہے؟ اسی طرح حضور پاک نے فرمایا
کہ بڑی علامتوں میں یہ ہے کہ ایک آگ نکلے گی، بڑی علامتوں میں یہ ہے کہ صفا کی پہاڑی سے ایک جانور نکلے گا، اور یہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کفر اور اسلام کی ایک پانی کے کنارے پہ لڑائی ہوگی۔ یہ سب نقشہ حدیثوں میں قرآن میں موجود ہے۔ یہ بھی حضور نے فرمایا کہ سرزمین حجاز جو ہے وہ سونا اگلے گی۔ اسی طرح حضور پاک نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ سرزمین حجاز اور عرب اور حرم وغیرہ میں اس علاقے میں درخت زیادہ ہو جائیں گے۔ ورنہ یہ تو وادی غیر عزیز ہے، زینت درخت کا کیا مطلب؟ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاجوج ماجوج ایک قوم آئے گی۔ اسی طرح حضور پاک نے فرمایا کہ علامات قیامت میں نزول عیسیٰ علیہ السلام ہوگا۔ اسی طرح حضور پاک نے فرمایا کہ وہ دجال کو مقام لطف پہ قتل کرے گا۔ اسی طرح حضور نے فرمایا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو دین اسلام کا اتنا غلبہ ہو جائے گا کہ دنیا کے سارے دین ختم ہو جائیں گے۔ اسی طرح حضور نے فرمایا کہ ایک ہوا چلے گی کہ جتنا زمین پہ ایمان والے ہیں سب مر جائیں گے۔ حضور نے فرمایا کہ پھر ایک وقت آئے گا کہ پوری زمین پہ کوئی باقی نہیں رہے گا اللہ اللہ کرنے والا، کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں رہے گا۔ لا تقوم الساعة الا على شرار الخلق، حضور نے فرمایا ساری دنیا میں صرف برے رہ جائیں گے۔ یتہارجون کما یتہارج الحمر، سڑکوں پہ زنا کریں گے جیسے گدھے اور گھوڑے زنا کرتے ہیں، پھر اللہ کی قیامت کی گھڑی آئے۔ تو اس لیے یہ ساری علامات ہیں، ساری نشانیاں ہیں جو کھول کھول کے اللہ نے قرآن میں فرمایا۔ کہیں فرمایا اقتربت الساعة وانشق القمر، کہیں فرمایا کہ قیامت قریب آ گئی، چاند دو ٹکڑے ہو چکا، کہیں فرماتے ہیں اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، لوگوں تمہارے حساب کا دن قریب آ چکا لیکن تم غفلت میں پڑے ہو، قیامت سے منہ پھیرے ہوئے ہو۔ کہیں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لا اقسم بیوم القیامت ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اللہ نے فرمایا مجھے قسم ہے قیامت کے دن کی۔ اور کہیں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَىٰ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اور کہیں اللہ فرماتے ہیں يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا فِيمَ أَنتَ مِن ذِكْرَاهَا، اور کہیں فرماتے ہیں إِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، اللہ نے فرمایا یہ کہتی ہے قیامت کیسے ہوگی انما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، اللہ نے فرمایا بدبخت ہو جس کو تم مشکل سمجھتے ہو تو صرف ایک چیخ ہے، ایک جھنجھوڑنا ہے۔ ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ حکم جب دیں گے تو قیامت قائم ہو جائے گی۔ اور ان کی علامات میں فرمایا کہ اس سے پہلے اذا السماء
انشقت، آسمان پھٹ جائیں گے۔ فرمایا اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت، جب یہ تارے جھڑ جائیں گے، اور کہیں اللہ فرماتے ہیں اذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت، اور جب یہ سمندر آگ بن کے ابلنے لگ جائیں گے، اور فرمایا جب قبریں باہر آ جائیں گی، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها اذا السماء انشقت، کہیں فرماتے والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود۔ اللہ نے سارے قرآن میں ہمیں، ہر سورت میں ہمیں پہلی سورت پڑھتے ہیں، وہاں ایمان کی شرطوں میں یہ فرمایا ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربهم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ جیسے اللہ نے یہاں فرمایا او ظالموں، تم کہتے ہو لوگ واپس کیوں نہیں آئے، یہ تو میرا فیصلہ ہے کہ اس وقت سے پہلے کوئی واپس نہیں ہوگا۔ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، ہم نے ان پہ واجب کر دیا ہے، ہم نے ان پہ لازم کر دیا ہے کہ کوئی نہیں لوٹے گا۔ لوٹنے کا ایک دن مقرر ہے، ایک وقت مقرر ہے۔ میرا اللہ وہ وقت کب ہوگا فرمایا اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے، البتہ نشانیاں بتلا دیتی ہیں۔ حتی اذا فتحت یاجوج وماجوج وهم من کل حدب ینسلون، جب یاجوج و ماجوج کو کھول دیا جائے گا، ہر اونچے ٹیلے سے وہ پھسل کے آ رہے ہوں گے۔ فرمایا کہ جب یہ وقت آ جائے تو سمجھ لو واقترب الوعد الحق، وہ اللہ کے وعدے کا دن قریب آ گیا، وہ وعدہ والا وہ قیامت کا دن قریب آ گیا۔ اور فرمایا کہ جب قیامت ہوگی اب تو یہ انکار کرتے ہیں فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، پھر یہ ہوگا کہ آنکھیں پھٹی ہیں تو پھٹی رہ جائیں گی۔ اس لیے بی بی عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ قیامت میں جب ہم قبروں سے اٹھیں گے تو کفن بھی نہیں ہوگا، کپڑا بھی نہیں ہوگا، میرا آقا ادھر عورت ہوگی ادھر مرد ہوگا، اور اجنبی ہوں گے اور بغیر لباس کے ہوں گے، تو اس وقت پردے کا کیا حال ہوگا؟ حضور پاک نے فرمایا عائشہ کیسی بات کر رہی ہو، وہ تو ایک ایسا وقت ہوگا شاخصۃ ابصار الذین کفروا، کہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، جس کی اٹھی ہے وہ جھک نہیں سکتی ہیں، جھک گئی ہے تو اٹھ نہیں سکتی ہیں۔ وَتَرَى كُلُّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٌ كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا، ہر آدمی اپنے اللہ پاک نے فرمایا کہ ایسے گھٹنے کے بل پڑے ہوں گے۔ اور کہیں فرماتے إِنَّ السَّاعَةَ لَشَيْءٌ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ قیامت کے دن کا زلزلہ اتنا بڑا ہوگا، یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، وہ ایسا سخت دن ہوگا کہ دودھ پلانے والی اپنے دودھ پلانے والے بچے کو چھوڑ دے گی، وتضع کل ذات حمل حملها، اور ہر حاملہ کے حمل گر جائیں گے۔ فرمایا وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید،
اور فرمایا لوگوں کی یہ کیفیت ہوگی کہ جیسے نشے میں کھڑا ہوتا ہے، پتہ کوئی نہیں، آنکھیں کھلی ہیں، نظر کچھ نہیں آتا، سمجھ کچھ نہیں آتا ہے، اس حال میں ہوں گے۔ حضور نے فرمایا عائشہ جب یہ حال ہوگا تو کسی کو کیا ہوش ہوگا، کہاں عورت ہے، کہاں مرد ہے، کہاں بچہ ہے، کہاں کون ہے، ہر آدمی کو اپنے اپنے حال کا پتہ ہوگا، اور وہ ایسی حالت میں ہوں گے، معلوم ہوگا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُم بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ۔ اور یہاں اللہ فرماتی ہیں کہ جب قیامت ہوگی اور قیامت میں یہ ظالم کو اٹھائیں گے، فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ۔ وہ کافر کہیں گے ہائے ہلاکت، ہائے بربادی، ہم تو اس آخرت سے غفلت میں پڑے تھے، بھول گئے تھے، اعراض کرتے تھے، ہم تو تکذیب کرتے تھے، ہم جھٹلاتے تھے، بلکہ ہم اپنی جانوں پہ ظلم کر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے قیامت والے دن جب کافر آئیں گے، جہنم کے سامنے کر دیے جائیں گے، حکم ہوگا اصلوہا، اللہ حکم دیں گے کہ ان کو اب جلاؤ جہنم میں، فاصبروا او لا تصبروا سواء علیکم، اب چاہے صبر کرو یا نہ صبر کرو برابر ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے ظالموں دیکھو جہنم کو اچھی طرح دیکھ لو، افسحر ھذا، تم جو کہتے تھے جادو ہے، جادوگر ہے، یہ جہنم جادو ہے، دیکھو اچھی طرح دیکھ لو۔ تو اس لیے اللہ نے قرآن میں علامات قیامت کو اتنا کھول کھول کر بیان کیا ہے، لیکن شرط یہ ہے دعا کریں کہ اللہ ہدایت کے فیصلے فرما دے، اللہ اپنے رحم کا فیصلہ فرما دے۔ اللہم اجعل آخر کلامنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہم ثبتنا علی الایمان، اللہم ارزقنا حسن الختام، اللہم اجعل خیر ایامنا آخرہا۔ اللہ سے دعا کیا کریں، ورنہ ہم اتنے فتن میں اب ڈوب چکے ہیں کہ بچ جانا جو ہے وہ مسئلہ، جیسے کہ علماء نے فرمایا ہے کہ اب تو اس بات پہ تعجب نہیں ہوتا کہ یہ برباد کیوں ہو گیا، اب تو تعجب اس پہ ہوتا ہے کہ یہ بچ کیسے گیا ہے، اب تو تعجب اس بات پہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ بچ کیسے گیا۔ برباد ہونا تو عام بات ہے، وہ تو سب نے ہو جانا ہے۔ اللهم احفظنا واحفظ اهلنا اولادنا اخواننا ازواجنا ذرياتنا عن كل سوء ومكروه۔ استخارہ جو ہے سنت ہے، صحابہ کرام فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارے کی دعا ایسے سکھاتے تھے جیسے قرآن پاک یاد کراتے تھے۔ استخارہ کرنا سنت ہے، کوئی بھی بڑا کام ہو 2 رکعت نماز پڑھ کے دعائے استخارہ اگر یاد نہ ہو تو کتابوں میں چھپی ہوئی ہے لے لو، اور اس دعا کو اول آخر درود شریف پڑھو، اور دعا کم از کم 3 دفعہ پڑھو، اور اس میں جہاں لفظ آتا ہے نا اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر، وہاں اپنے کام کا نام لو۔ تو اس کے بعد یہ ضروری نہیں ہوتا کہ سو جاؤ اور خواب نظر آئے اور فلاں، یہ تو سب باتیں بنا رکھی ہیں لوگوں نے، اللہ دکھانا چاہیں تو خواب میں بھی دکھا دیں، ورنہ قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ 1 دن استخارہ کرو، معلوم نہیں ہو رہا 2 دن کرو، 3 دن، 4 دن، 5 دن، 6 دن، 7 دن تک استخارہ کرو۔ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ رات کو کرو، دن ہے رات ہے، جب بھی آپ نماز پڑھ کے دعا مانگیں گے استخارہ ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیں کہ آپ کا دل جو ہے وہ اس کام کے کرنے کو چاہتا ہے یا نہ کرنے کو چاہتا ہے۔ اگر کام کی طرف دل مائل ہے مانا اللہ یہی چاہتا ہے، اور دل کہتا چھوڑو یار یہ نہیں کرتے تو مانا یہ ہے اللہ پاک اس کام کے نہ کرنے کو چاہتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ خواب نظر آئے اور میں نے استخارہ کیا، پھر میں نے یہ دیکھا تھا، میں نے یہ دیکھا تھا، یہ سب باتیں ہیں۔
میں نے عمرہ کیا ہے لیکن میں نے بال نہیں کاٹے، صرف تھوڑے سے کاٹے ہیں، تو بال بھی پورے کٹائیں اور ایک بکری دم بھی ادا کریں۔ بابا خدا کے لیے میں نے کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ رفع یدین ہے یا آمین ہے، یہ مسائل اعلیٰ اولا کے مسئلے ہیں، یہ کفر اسلام کی جنگ نہیں ہے۔ خدا کے لیے حضور کی امت سے رحم کرو۔ کیا اللہ نے اسی لیے پیدا کیا؟ باقی سارے مسائل عالم کے حل ہو گئے ہیں۔ اب تو عورتیں جمعے پڑھا رہی ہیں، اب تو ان فتنوں کا ہمارا مقابلہ ہے، اور ابھی تک ہم صرف ان افضل غیر افضل اولا غیر اولا باتوں پہ لڑتے رہیں، تو اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ باقی جو کرتے ہیں اللہ ان کی بھی عبادت نماز قبول فرمائے، جو نہیں کرتے ہیں ان کے پاس بھی احادیث رسول ہیں اور ان کے پاس بھی خلفاء راشدین کا عمل ہے، اور ان کے پاس بھی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فقہاء اور اجلہ صحابہ میں ہیں ان کی حدیث ہے۔ اس لیے آپ مہربانی کر کے ان مسئلوں میں نہ الجھیں، نہ امت کو لڑائیں، اگر اور نہیں تو کم از کم مجھے معاف رکھیں۔ میں نے تو کبھی آپ کو ایسے مسائل میں نہیں الجھایا، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ باقی رہ گئی بات اگر دلائل پہ آئے گی نا، تو دلائل کتابوں میں موجود ہیں، اپنے اپنے کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، پڑھ لیں، تسلی کر لیں۔ یا تو مسئلہ ہو نا جی کفر اسلام کا، یا مسئلہ ہو کہ نعوذ باللہ بھی نماز ہی نہیں ہوتی۔ 1400 سال میں ایسی بات کسی عالم نے نہیں کہی، اللہ پاک رحمت فرمائے۔ ہاں میرے جیسے لوگ جذبات میں آ کے جو مرضی آئے کہہ دیں، ورنہ کسی عالم دین نے 1400 سال میں صحابہ سے لے کر اس وقت تک کسی عالم نے یہ فتویٰ نہیں لکھا ہے کہ جو یہ نہیں کرے گا نماز نہیں ہوگی۔ اللہ پاک سے رحمت مانگیں، اتفاق مانگیں، اتحاد مانگیں۔ اس وقت امت کے سامنے بڑے بڑے عالمی چیلنج ہیں، عالمی مسائل ہیں، ہمیں ان کے مقابلے کے لیے محنت کرنی چاہیے، نہ کہ ہم اس باتوں پہ لڑیں۔ آپ آمین ایسا کہتے ہیں میرا مالک سنتا ہے، آپ زور سے کہتے ہیں میرا مالک سنتا ہے، دونوں کے پاس دلائل ہیں، کوئی جھگڑے کی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے۔ جو زور سے کہتے ہیں وہ بھی الحمدللہ، آپ دیکھیں نا عشاء کی نماز ہے، پہلی 2 رکعتوں میں وہ زور سے کہیں گے، پچھلی 2 رکعتوں میں وہ بھی ایسا کہیں گے۔ مغرب کی 3 رکعتیں ہیں، پہلی 2 رکعتوں میں اگر زور سے کہیں گے، آخری رکعت میں وہ بھی ایسا کہیں گے، تو کوئی ایسی بات نہیں۔ یہ ایک سمجھنے کے دلائل ہیں کہ بعض ائمہ فرماتے ہیں یہ کلمات دعا ہے، اور دعا کا مفہوم یہ ہے کہ ایسا ادا کیا جائے، جیسے امام سمع اللہ لمن حمدہ زور سے کہتا ہے، لیکن ہم ربنا لک الحمد آہستہ کہتے ہیں۔ اسی طرح باقی بھی دعائیں ہیں، تو ان جھگڑوں سے کم از کم مجھے معاف رکھیں۔ پہلے اگر حل نہیں ہوئے نا مسئلے، تو اب مولوی مکی سے بھی حل نہیں ہو جائیں۔ باقی کتابیں دیکھنی ہیں موجود ہیں، پڑھنے نیل الفرقدین موجود ہے کتاب۔ اسی طرح کوئی بھی مصنف ابن ابی شیبہ، اسی طرح کوئی بھی حدیث کی کتاب دیکھ لیں، ساری حدیثیں آپ کو مل جائیں گی۔ پھر پہلے پڑھ لیں، پھر آگے مجھے بتائیں کیا جھگڑا ہے۔ یہ نہیں کہ فلاں مولوی نے یوں کہا ہے، مولویوں کو دعا کرو اللہ ہدایت دے۔ جب غرناطہ اور اسپین پہ دشمن حملہ کر رہا تھا نا، اس وقت بھی ماشاءاللہ مولوی مناظرہ کر رہے تھے کہ کعبہ حلال ہے یا حرام ہے۔ ماشاءاللہ بڑے کام پہ وقت آتے ہیں، وقت پہ کام آتے ہیں۔ یہ بات ہو رہی تھی کہ کعبہ حلال ہے یا حرام، اور کعبہ کتنے قسم ہے، سفید کیا ہے، کالا کیا ہے، بڑا کیا ہے، چھوٹا کیا ہے، چھوٹی چونچ والا کیسا ہے، کالی چونچ والا کیسا ہے، اس پہ مناظرے ہوتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہتے ہیں جی کہ مجھے روپیہ جو ہے میرے دکان سے ملا ہے، مجھے پتہ نہیں کس کا ہے،
اگر مالک کا علم نہ ہو تو مسکینوں کو خیرات کر دو، جس کا مال ہے اللہ اس کو بھی اجر دیں گے، اللہ تمہیں بھی ثواب دیں گے۔ کہتے ہیں جی کہ جنت میں جو ہیں وہ تو سب جوان ہوں گے، تو ہم ماں باپ بھی جوان ہو جائیں گے تو کیسے پہچانیں گے؟ اچھا اپنے ماں باپ کو بھی نہیں پہچانا، یعنی ماں باپ بوڑھا ہو تو پہچان لو گے؟ نہیں، اچھی بات۔ اب اس کا کوئی علاج ہے؟ اب آپ بتائیں، یہ سوال ہے تو کیا کروں؟ پہچان لو گے، فکر نہ کریں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ تم نے دنیا میں بھی ماں باپ کو نہیں پہچانا تو آخرت میں کیا پہچانا، لیکن وہ تو تمہیں پہچان لیں، تم نہ پہچانو، ماں باپ پہچانو، ٹھیک ہے؟ اگر احرام باندھا ہوا ہے، میں نے مسواک کیا اور دانت سے خون نکلا ہے، کوئی بات نہیں، کیا ہوگی؟ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ دجال کہاں ہے؟ مجھے تو نہیں ملا۔ آپ کو ملے تو پوچھ لینا بھی کہاں رہتے ہو۔ اللہ کے علم میں ہے کہاں، یہ بھی نہیں پتا پیدا بھی ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ اللہ بے فائدہ سوال نہ لکھا کرو اللہ کے بندے، پھر کہتے ہو وکیل صاحب ناراض ہو جاتے ہیں، تلخ جواب دیتے ہیں، سخت جواب دیتے ہیں، بندہ کیا کرے؟ انسان ہے نا، اتنا بڑا حوصلہ تو میرے اندر نہیں، میں کو ولی فقیر تو ہوں نہیں کہ میرے اندر ضبط ہو، اپنے نفس کو میں نے کچل دیا ہو، بندہ ہو۔ تو جب بےہودہ سوال ہو جس کا کوئی مقصد نہیں، اللہ دجال کے فتنے سے بچائے، خدا اس کے عذاب سے بچائے۔ اللہم انی اعوذ بعذاب القبر وفتنة المسیح الدجال وفتنة المحیا وفتنة الممات۔ اللہ بچائے، ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ہم دیکھیں کہاں ہے، جب وقت آئے گا دجال بھی پیدا ہو جائے گا۔ ایک آدمی کو 2 سال ہوا، 2 سال تک پتہ نہیں کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے والد قرآن نے نام نہیں لیا تو مجھے کیا پتا۔ نماز میں کوئی آدمی آنکھیں بند کر لے کوئی حرج نہیں، لیکن بلا وجہ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا کراہت ہے۔ کیوں آخر بند کرے؟ کہتے جی کہ دوسرے اسپیکروں کی آواز تو یہاں آتی ہے، آپ کے اسپیکر کی نہیں آتی، تو اللہ سے دعا کرو۔ دجال کو اتنی طاقت دیں گے؟ ہاں بالکل اللہ دیں گے، جیسے شیطان کو دی ہے۔ بیت المقدس کے چاروں طرف نماز ہوتا ہے؟ نہیں، ایک طرف ہوتا ہے۔ وہاں طواف نہیں ہوتا تھا، طواف صرف اس گھر کا ہے۔ نماز تسبیح ایک نفلی عبادت ہے، جب اللہ موقع دے پڑھ لو، نہ پڑھو کوئی بات نہیں۔ جو مسلمان فیملی پلاننگ کرواتے ہیں، اگر تو اولاد میں وقفہ کریں، مثلا اولاد زیادہ ہے یا بیوی کمزور ہے، بیمار ہے، 1-2 سال کے لیے وقفہ کر لیں، کوئی منع نہیں۔ مستقل طور پہ بند کرنا حرام ہے۔ اگر ایک آدمی عمرے پہ آیا تھا، یہاں پر رک گیا، پھر حج کیا، اللہ حج قبول فرمائیں گے، قانون جانے تم جانو، اللہ تو سب کی حاضری، جو بھی عرفات کیا حاجی ہو گیا۔ اگر کوئی آدمی لڑکی کو زنا کرتا دیکھے اور مار دے، شریعت مارنے کا حکم نہیں دیتی، یہاں پر قتل کا مقدمہ چلے گا، قتل کی سزا ہوگی، قیامت میں اللہ بخش دے تو اس کی مرضی ہے۔ نماز کی نیت دل میں ہوتی ہے، ہر عمل کی نیت دل میں ہوتی ہے۔
مقام نیت ہے ہی دل، زبان سے تو صرف گویا ہم دوہرا کے یاد کرتے ہیں، اصل نیت جو ہے وہ دل میں ہے۔ دل میں نہ ہو لاکھ زبان سے کہتے رہو کوئی فائدہ نہیں۔ اگر کوئی جھوٹی قسم کھا لے توبہ کرے استغفار کرے، کفارہ تب ہوتا ہے جب قسم کھا کے توڑ دے، جو کھائے ہی جھوٹی بدبخت کا علاج توبہ ہے، اللہ سے غضب سے ڈرے۔ کہتے جی کہ ان نے کون سے کیسٹ سنے تھے، اللہ کو پتا یار، میں کوئی تفصیل پوچھتا رہتا ہوں۔ میں نے عرض کیا تھا نا کہ جب اللہ ہدایت دینے پہ آتے ہیں تو کسی ایک ادنا آدمی کی بات سے بھی ہدایت مل جاتی ہے، اور اللہ ہدایت نہ دینا چاہے تو لوگوں نے میرے مدنی پاک کی زبان مبارک سے قرآن سنا، ایمان نہیں لے آئے۔ اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ کسی کو اگر کیسٹ سے ہدایت مل گئی تو میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ ان کے ماں باپ کا رونا جو تھا اللہ کے آگے قبول ہو گیا، اور ذریعہ اللہ نے کسی کیسٹ کو بنا دیا، پتہ نہیں کون سی سنی تھی کون سی نہیں سنی تھی، مجھے کیا پتا۔ ان شریف میں صف اول جو ہے یاد رکھو وہ ہوتی ہے جو امام کے پیچھے ہو، امام کے پیچھے جو صف پھرتی ہے وہ صف اول ہے بغیر اختلاف کے، اس میں تو کوئی اختلاف ہے ہی نہیں۔ اچھا، اگر کسی کو اس صف میں جگہ نہ ملے تو پھر علماء نے لکھا ہے کہ جو صف کعبہ شریف کے زیادہ قریب ہوتی ہے اس کو بھی صف اول کا درجہ مل جاتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ جس جانب امام کھڑے ہیں وہاں آپ آگے نہ آئیں، کیونکہ اگر امام سے آگے کھڑے ہوں گے آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ لیکن باقی جو تین طرف ہیں ان میں جتنا کوئی کعبہ شریف کے قریب ہوگا اتنا اجر بھی زیادہ ہوگا، اور علماء نے لکھا ہے گویا اس کو بھی صف اول کا ثواب ملے گا، ورنہ جو امام کے پیچھے صف آ رہی ہے اس کے اول ہونے میں تو شک ہی نہیں، شبہ ہی نہیں، وہ تو ہے ہی ہے صف اول۔ جی کہ دعا اجتماعی پر بعض علماء اعتراض کرتے ہیں تو آپ نہ کیا کریں، بس کوئی جھگڑا نہ کرو، کوئی مسئلہ نہیں، علیحدہ کر لیا کرو، علیحدہ بھی ثابت ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی جھگڑے والی بات ہی نہیں ہے۔ بھائی آپ کو اعتراض ہے نہ کرو۔ سورت یاسین پڑھتا ہوں اچھا کرتے ہیں، سورت واقعہ پڑھتا ہوں اچھا کرتے ہیں، بالکل پڑھا کرو۔